بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ڈاکٹر اشتیاق نے میرا شانہ تھپتھپایا اور میں واپس چل پڑا۔ نگہت آنٹی اور انجمن دروازے ہی کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اندر داخل ہو کر کہا، ڈاکٹر اشتیاق بھرپور دیکھ بھال کر رہے ہیں، انہوں نے اچھے ڈاکٹروں کو طلب کر لیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھی خبر ہی ملے گی۔ کوئی پونے گھنٹے کے بعد کیسر خان لدا پھندا آ گیا، ہر چیز لے کر آیا تھا۔ سب سے بڑا کام اس نے یہ کیا تھا کہ چائے اور کافی کا سامان بھی لے آیا تھا۔ یہاں کچن بھی موجود تھا، ایک طرح سے گھر کا سما پیدا ہو گیا تھا۔ نگہت آنٹی نے تمام سامان یکجا کیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، اوفو، تم نے تو پوری دعوت کا انتظام کر لیا ہے صاحب۔ آپ صرف ایک عنایت کیجیے آنٹی، وہ یہ کہ میری اس حقیر پیشکش کو قبول کر لیجیے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہیں، کھانا تھوڑا سا کھا لیا تھا۔ خیر چلیں آئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، حالانکہ میں کھانا کھا چکا تھا، لیکن اس وقت ارجمند کے ساتھ کھانے کا بڑا لطف آیا۔ بس ذرا دادا ابو کی جانب سے فکر تھی، لیکن بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آدھ گھنٹے کے بعد نرس آئی۔ 5 ڈاکٹر اس وقت بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور نام امید نہیں ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دوبارہ اطلاع دوں گی۔ ارجمند نے چائے کا پانی رکھ دیا۔ تقریباً ساری رات اسی انداز میں گزر گئی۔ گھر سے 2-3 بار خیریت معلوم کرنے کے لیے فون آئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ سمن آرا بیگم سب سے زیادہ پریشان تھی۔ میں نے انہیں اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اگر وہ چاہیں تو میں کیسر خان کو بھیج دوں گا، اس کے ساتھ آ جائیں، ورنہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی کسی کو دادا ابو سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کے قریب ہمیں خیریت کی خبر ملی۔ خود ڈاکٹر اشتیاق جو رات بھر یہاں مصروف رہے تھے ہمارے کمرے میں آئے اور ہم نے احتراماً کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ ہاں بھائی، آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ریاض حسین مکمل طور پر خطرے سے نکل گئے ہیں اور ان کی حالت بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ گھنٹے کے بعد آپ لوگ ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، ہوش میں آ گئے ہیں۔ آپ سب کا پوچھا ہے، تھوڑا سا انتظار ضرور کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم ان کے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سمن آرا بیگم اور تایا ابو بھی پہنچ گئے اور پھر کوئی 1:30 بجے ڈاکٹروں نے ایک 2 افراد کو دادا ابو سے ملنے کی اجازت دے دی۔ سب لوگ 2 کر کے ریاض حسین سے ملاقات کے لیے گئے۔ بالکل اتفاقی طور پر میں اور ارجمن بھی ان سے ملنے پہنچے۔ دادا ابو پرسکون نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر مسکرائے، دیکھتے رہے، پھر مدھم لہجے میں بولے، آمین۔ ان کی یہ آمین اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میری کلائی پر رکھ دیا۔ اپنے بچوں کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ کا سایہ ہماری ضرورت ہے دادا ابو، ہم ابھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، خیال رکھیے گا۔ دادا ابو کی آنکھوں کی کوروں سے آنسو چھلک پڑے تھے، پھر وہ آنکھیں بند کر کے مسکرائے اور انہوں نے گردن ہلائی۔ دادا ابو کیسے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ بہت بہتر ہوں بیٹے، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ڈاکٹر اشتیاق سے پہلے تعارف نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ شخص میرے بیڈ کے پاس بیٹھ کر رات بھر کلام پاک پڑھتا رہا ہے۔ ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ ہم سب خوش ہو گئے تھے اور پھر میں اور ارجمن باہر نکل آئے۔ ارجمن بھی دادا ابو کی کیفیت دیکھ کر مسرور ہو گئی تھی۔ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں نا نانا ابو، کافی بہتر حالت ہے ان کی۔ ہاں ارجمند، انہوں نے ہم دونوں کو دیکھ کر آمین کہا تھا، وجہ بتا سکتی ہو؟ یہ آمین تمہاری سمجھ میں آئی؟ ارجمند نے گردن جھکا لی، اس کے چہرے پر شرم کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ ارے بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، پلیز، وہ شرمگی لجاجت سے بولی۔ کیا مطلب اس پلیز کا؟ یار آپ بڑے پراسرار لوگ ہو۔ انہوں نے آمین کہا، آپ نے پلیز کہا۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، ان کی آمین کی آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو بتا دیں۔ سمجھ میں تو آپ کو بھی آ گئی ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا واقعی جو میری سمجھ میں آیا ہے وہی آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے مجھے بتائیں گے؟
ارجمن نے ایک شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر غالباً اپنے دل میں کوئی دعا مانگی تھی اور آمین کہا تھا۔ ایسا ہی تھا، ارجمن نے جواب دیا۔ ہم اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ اندر سب لوگ موجود تھے، چنانچہ خود کو سنبھال کر ہم اندر چلے گئے۔ سمن آرا بیگم نے کہا، شہاب ساری رات جاگتے رہے ہو، گھر جا کر تھوڑا سا آرام کر لو۔ کر لیں گے، ایسی پریشانی کس بات کی ہے؟ یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ دادا ابو کو دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر اشتیاق سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، شاید چلے گئے ہیں۔ ویسے دادا ابو بتا رہے تھے کہ ساری رات ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر کلام پاک پڑھتے رہے ہیں۔ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کی چھت ایسے ہی تو قائم نہیں رکھی ہوئی، یہ اچھے لوگوں کے سہارے ہی ٹکی ہوئی ہے۔ بہت ساری باتیں ہوتی رہیں، پروگرام بنائے گئے، کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ تایا ابو انتہائی مخلص نظر آ رہے تھے۔ اندازہ یہ تھا کہ بہت جلد دادا ابو کی یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ وہ روح با صحت تھے۔ شام کو تقریباً 6:30 بجے ڈاکٹر اشتیاق ہمارے کمرے میں آئے۔ ہم سب نے بڑے احترام سے ان کا استقبال کیا تھا۔ تایا ابو بھی اس وقت آئے ہوئے تھے۔ سلام دعا کے بعد ڈاکٹر اشتیاق نے کہا، ریاض حسین صاحب خطرے سے باہر آ گئے ہیں۔ ان کے جسم کا وہی حصہ متاثر ہوا ہے جو پہلے سے خراب تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ دواؤں کے استعمال اور تھوڑی سی فزیو تھراپی سے کیفیت بحال ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا انہیں اسپتال میں رکھا جائے گا؟ میں نے سوال کیا۔ 100%، اور انہیں اسی جنرل وارڈ میں رہنے دیا جائے۔ آپ لوگ یہ کمرہ اپنے لیے محفوظ رکھیں، جنرل وارڈ میں ان کی بہترین نگہداشت ہو سکے گی۔ میں خصوصی طور پر متعلقہ ڈاکٹروں کو ہدایات دے دوں گا۔ اس کے علاوہ 3 ڈاکٹر خصوصی طور پر ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ گھر پر نہیں آ سکیں گے، اس لیے ریاض حسین صاحب کا یہاں رہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ لوگ فکر مند نہ ہوں، یہاں ان کی نگہداشت اسی طرح کی جائے گی جس طرح آپ لوگ گھر پر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ جب ڈاکٹر اشتیاق چلے گئے تو سمن آرا بیگم نے کہا، یہ زیادہ بہتر رہے گا، ہم لوگ بھی آتے جاتے رہیں گے۔ ممتاز احمد کو ہماری زبردستی کی مہمانداری کرنی پڑے گی۔ تایا ابو جو بہت سنجیدہ انسان تھے اور کسی معاملے میں بہت کم بولتے تھے، پرخلوص لہجے میں بولے، خالہ جان، اگر کوئی امتحان مقصود ہے تو میں ناچیز بھلا کیا امتحان دے سکوں گا؟ میری خوش بختی ہے کہ کبھی کوئی ایسا مرحلہ بھی درپیش نہ رہا جس میں میرا وجود داغدار ہوتا۔ میں نے کبھی آپ لوگوں کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں کہا۔ کچھ خاندانی معاملات ہوں تو ہوں۔ ان تمام باتوں کے بعد میں ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری یہ درخواست قبول ہو جائے تو میں اسے اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ آپ کہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سمن آرا بیگم نے شرمندہ ہو کر کہا، آپ لوگ ساہیوال چھوڑ دیں، ریاض حسین صاحب ضعیف ہو چکے ہیں۔ میرا ناچیز غریب خانہ حاضر ہے۔ جگہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے، اور اس کا ایک پورشن بالکل خالی پڑا ہے۔ یہی میں نے افشاں بھابھی کے لیے تیار کرایا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ یہ چند افراد آرام سے ایڈجسٹ ہو گئے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ساہیوال نہ جائیں۔ اللہ کی عطا ہے، آپ لوگ کسی طرح ہم پر بھاری نہیں پڑیں گے، اور پھر یہ بچے بھی موجود ہیں۔ سمن آرا بیگم نے احسان مند نگاہوں سے تایا ابو کو دیکھا اور بولی، ممتاز احمد، آپ یقین کیجیے اب افسوس ہوتا ہے کہ ہم آپ سے کیوں نہ ملتے رہے، لیکن بہر طور کچھ ذریعہ ہوتے ہیں جو نہ جانے کیسے کیسے ملا دیتے ہیں۔ اگر ریاض حسین کو اعتراض نہ ہو تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر خوش رہوں گی۔ اس طرح کی رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ میں مسکراتی نگاہوں سے ارجمن کو دیکھ رہا تھا، جو ان باتوں سے بہت زیادہ خوش تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ طے ہوا کہ دو افراد یہاں کمرے میں رہا کریں گے۔ دن کی ڈیوٹی کس کی ہوگی اور رات کی کس کی؟ ہیرا، سلطانہ اور دانیہ کو بھی اس سلسلے میں ذمہ داری سونپی جائے گی۔ دادا ابو کو دیکھنے کے لیے ظاہر حسین بھی آئے، میری ان کی وہیں ملاقات ہوئی تھی۔ پیشی کے لیے تیار رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پیشی سے آپ لوگ کافی مطمئن ہو جائیں گے۔ ویسے وکیل صاحب، بڑی پراسرار فضا پیدا کی ہوئی ہے آپ نے۔ نادر خان سے تو فون پر رابطہ ہی نہیں رہا۔ میرا خیال ہے انہوں نے کسی الجھے ہوئے معاملے کی وجہ سے اپنا موبائل فون بند کر رکھا ہے۔ ویسے آپ سے کیا چھپانا صاحب، جیسا کہ ان کا خیال ہے کہ طاہرہ خانم ان کے معاملات میں براہ راست ملوث ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نادر خان نے اس لیے فون بند کر رکھا ہو کہ کہیں طاہرہ خانم ان سے فون پر رابطہ نہ قائم کریں اور کوئی ہدایات نہ دے دیں۔ تھانے میں وہ رہتے ہی نہیں ہیں، آپ جب بھی چاہیں انہیں فون کر کے دیکھ لیں۔ بڑا سسپینس ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ 100%۔ ویسے ایک بات بتائیں، سرفراز آپ کے دادا ابو کو دیکھنے کے لیے آئے؟ نہیں، صرف ایک عرض کر سکتا ہوں بہن افشاں سے اور آپ سے، وہ یہ کہ سرفراز کو بالکل ہی الگ نہ کریں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ایک بہت ہی شاطر اور خطرناک خاتون کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔
ہو سکتا ہے ان کی اس کیفیت میں ان کی اپنی ذات کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ کچھ اور ہی عوامل کام کر رہے ہوں۔ ماما نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے اندر بھی ایک ہلکی سی تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تائی جان کی شخصیت کو تو میں اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ ایک طرف وہ شیطانی وجود معلوم ہوتی تھیں اور دوسری طرف انہوں نے اپنی اصل شکل قائم کر رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی جان پر بھی اسی طرح کے اثرات ہوں۔ بہرحال انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے دل میں ان کے لیے جو برائی پیدا ہو چکی تھی وہ کافی حد تک معلوم ہوتی تھی۔ پیشی والے دن میں ماما اور تایا ابو عدالت کی جانب چل پڑے۔ کمرہ عدالت میں سب سے پہلے نگاہ نادر خان پر پڑی۔ وردی میں ملبوس بے حد اسمارٹ نظر آ رہا تھا۔ ظاہر حسین بھی موجود تھے۔ سرفراز بھائی پچھلی بار سب سے آخر میں آئے تھے، لیکن اس وقت وہ بھی نظر آ رہے تھے اور ایک کرسی پر تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اور گوشے میں ہما خاتون 3 بچوں کے ساتھ نظر آ رہی تھیں۔ آج ان کے دونوں بیٹے اور بیٹی بھی آئی تھی۔ خوبصورت بچے تھے، لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر امتیاز احمد خان کا کوئی نقش نہیں تھا۔ کسی کا چہرہ ہم تینوں بہن بھائیوں سے بھی نہیں ملتا تھا۔ بالکل ہی الگ چہرے تھے۔ ہما خاتون کے چہرے پر کسی قدر گھبراہٹ تھی۔ ان کے وکیل سردار علی بیگ ان کے پاس موجود تھے اور وہ ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو خاص نگاہوں سے دیکھا گیا۔ جج صاحب ابھی نہیں آئے تھے، لیکن کمرہ عدالت میں باقی افراد پہنچ چکے تھے۔ پیشکار فائلیں درست کر رہا تھا۔ ٹائپسٹ وغیرہ اپنی ڈیوٹی پر الرٹ تھے۔ اچانک ہی ہما خاتون اپنی جگہ سے اٹھیں اور ہماری جانب چل پڑیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ ہمارے پاس پہنچ گئیں تو میں نے انہیں سلام کیا۔ مجھے جواب دے کر وہ ماما کی طرف متوجہ ہوئیں اور بولیں، آپ افشاں بیگم ہیں نا؟ جی ہاں۔ دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہم ملے بھی تو کہاں۔ جی میرے خیال میں ہم اس سے پہلے کبھی مل بھی نہیں سکتے تھے۔ براہ کرم میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مرحوم امتیاز احمد ہم دونوں کے درمیان مشترک تھے، اس لیے ان کے جانے کے بعد ہمارے درمیان تھوڑی سی قربت ہونی چاہیے۔ محترمہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شکل میں جب آپ اپنے اس جھوٹے دعوے کو قبول کر کے معافی طلب کر لیں اور اس کا اعتراف کر لیں کہ ہمارے پاپا اس طرح کے انسان نہیں تھے، وہ کوئی بھی بات ہم سے خفیہ نہیں رکھتے تھے، یہ سب آپ کا فریب ہے جو آپ نے ان کی دولت کو ہتھیانے کے لیے کیا ہے۔ میں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، لیکن بات پوری نہ ہو سکی کیونکہ جج صاحب چیمبر سے باہر نکل کر کرسی عدالت پر آ بیٹھے تھے۔ ہما خاتون اپنی کرسی پر چلی گئیں۔ سردار علی بیگ صاحب نے اپنی جگہ سنبھال لی اور ظاہر حسین اپنی جگہ جا بیٹھے۔ آج جج صاحب نے سب سے پہلی فائل ہمارے ہی کیس کی کھولی۔ کچھ لمحے وہ فائل کی ورق گردانی کرتے رہے، پھر انہوں نے سردار علی بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی وکیل صاحب، آپ اپنی موکلہ کے موقف میں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا جناب والا کہ ان تمام ثبوتوں کی موجودگی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ ایک شخص جس کے بال بچے ملک سے باہر رہتے ہیں، اس کی زیادہ تر مصروفیات پاکستان میں رہتی ہیں، اپنی سہولت کے لیے اگر قانونی طور پر ایک اور شادی کر لیتا ہے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، اسے اس کا پورا حق حاصل ہے، اور پھر اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ اور بچوں کا بھی پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے احساسوں کے حصہ دار ہوں۔ بات بڑی معمولی سی ہے جو بغیر کسی تنازع کے حل ہو سکتی تھی، لیکن محترمہ افشاں بیگم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کی تھی اور یہ ان کے بچے ہیں اور یہ ان کی بیوہ ہیں۔ ہم عدالت عدلیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ مرحوم امتیاز احمد کی دوسری بیوہ کو ان کا جائز حق دلایا جائے اور ان کے جائز ہونے کے تمام ثبوت عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے۔ جی وکیل صاحب، آپ کا موقف کیا ہے؟ اس بار جج صاحب نے ظاہر حسین کو مخاطب کر کے کہا۔ ظاہر حسین نے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا، حضور والا، یہ ایک دلچسپ کیس ہے جس میں ایک شخص کی موت کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بے پناہ دولت اور جائیداد کا مالک ہے۔ ایک ایسی خاتون ان کی بیوہ کی حیثیت سے منظر عام پر آئیں جن سے ان کا کبھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ جناب والا، یہ ایک بڑی دلچسپ رودات ہے اور ایک ایسا جرم ہے جو قابل دست اندازی پولیس ہے۔ جائیداد اور اس کے حصے بے شک ایک بڑی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ محترمہ افشاں بیگم زوجہ امتیاز احمد مرحوم کو اس بات کا قلق ہے کہ ان کے شوہر کے نام کے ساتھ ایک بے بنیاد اسکینڈل بنا دیا گیا اور ان کے کردار کو داغدار کیا گیا۔ محترمہ افشاں بیگم کو سب سے بڑا اعتراض یہی ہے اور ان کا موقف ہے کہ ان کے شوہر کی کردار کشی کی سزا ہما خاتون کو دی جائے۔ جناب والا، انہوں نے تمام قانونی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس کے ایک افسر اعلیٰ کو اس سلسلے میں تحقیقات کی درخواست دی اور افسر اعلیٰ نادر خان صاحب نے شدید محنت کر کے اس سلسلے کی چھان بین کی اور بہت سے حقائق سامنے لائے۔
میں عدالت عالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ نادر خان کو ان کی تحقیقات کی تفصیل پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔